بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف اور نائلہ کے بت۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں ایک صفا اور دوسرا مروہ کے پہاڑ پر رکھا گیا۔ عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے بلکہ خدا پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اوصاف اور نائلہ تو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو حرم کے ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنے حسن جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فرش کپڑے ڈال کر باہر نکل آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اوصاف بن یالا تھا۔ اوصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ یہ محبت بہت جلد جسمانی حبس تک جا پہنچی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا دونوں بدکاری کرتے ہیں تو ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اوصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا موقع تھا، کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسب دیکھی یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہیں بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اوصاف کی اس بے حرمتی پر زمین آسمان لرزا اٹھے۔ جب خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر اور جسم کو اٹھا کر باہر لا کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں، انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا ان پہاڑوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتا۔ جب نائلہ اور اوصاف کے بت کو وہاں کھڑا دیکھا تو ان کے انتظام کرے کہ جو بھی صفا اور مروہ کا طواف کرنے جائے گا تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے گا۔ کافی مدت تک جوتوں والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو اوصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب نہ سمجھا۔ وقت گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اوصاف اور نائلہ کی کہانیوں کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیو اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اوصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والوں نے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اوصاف اور نائلہ کے بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ ان پر منتیں مانگنے لگے، ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دینے لگے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اوصاف اور نائلہ اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے میں نے اپنے دل میں سوچا اس کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، میں ان بتوں کا ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا زید بن حارث میں نے تم کو منع نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہی نازل ہوئی، ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔
10 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने दी इस्लाम को उरूज दिया, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फ़तह किया, मक्का को फ़तह करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में पहुँचे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम बुतों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को रेज़ा रेज़ा करते हुए और फरमाते जाते, हक खा गया बातिल मिट गया, हक खा गया बातिल गया, बेशक बातिल एक ख़त्म हो जाना था। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ फरमाते हैं तो औसाफ व नाइलक को बुत को खुद रेज़ा रेज़ा कर डाला। हमने देखा लोगों ने औसाफ व नाइलक के बुत को बतौर इफ़रत के लिए सफ़ा और मरवा पर खड़ा किया था। अगर शैतान ने लोगों के दिल में इस तरह वसवसे डाले कि औसाफ व नाइलक की इबादत करने लगे। इस ज़माने में लोग बस नाइला और औसाफ के बुत की पूजा ही नहीं किया करते थे, बल्कि इनकी कहानी को बड़े फ़ख्र के साथ एक दूसरे से बयान किया करते थे। ये बुत इसलिए खड़े किए गए थे, लोग इन बुतों पर नालत भेजते, लेकिन इन्होंने अल्लाह की मुक़द्दस जगह पर ये बदकारी की। लेकिन अरब के लोगों ने इन दोनों बुतों को मोहब्बत के बुत का दर्जा दे दिया, उनकी कहानी को बड़े फ़ख्र के साथ बयान करने लगे। आज के जदीद दौर में यही बात है, जो कोई बंदा सगीन जुर्म करता है तो लोग इस लोगों को बड़े फ़ख्र हीरो का दर्जा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।